اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ تعالی فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب القرآن ادرکنی فی سبیل اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کے سلسلے میں آج ہی ہماری چھٹی گفتگو ہے۔ آج جانتے ہیں کہ قرآن کے موضوع کو بحث بنا کر ہم معرفت امام زمانہ کی منزل طے کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور قرآن کا دعویٰ ہے اور امام اس کی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 39، یعنی وہ کتاب جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کا علم جس میں موجود ہے، یعنی وہ جہان قادر مطلق نے تقدیریں لکھی ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں دعوی خداوندی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یعنی تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کی چاہے بگڑی بنا دے اور جس کی بگڑی چاہے بنا دے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اسی معرفت امام کا سفر طے کریں گے۔ آپ نے اکثر ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک راہب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ دعا کریں، اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ رسول اللہ نے جب تقدیر کا مطالعہ کیا تو اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تھی۔ یہی بات رسول صادق نے اسے بتا دی کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ راہب یہ سن کر روتا ہوا بارگاہ رسالت سے نکلا تو آگے سے مولا حسین سرکار بادشاہ ملے۔ اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ فرماتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے آیا ہوں، اور نانا کی گود میں بیٹھ کر حسین نے کہا کہ اے راہب اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے۔ مولا حسین نے کہا کہ مانگ۔ اس نے مانگا، مولا حسین نے بیٹا عطا کر دیا۔ پھر اس نے مانگا، پھر مانگا، یہاں تک کہ جب 7 بیٹے مل گئے تو بس کر گیا۔ اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ اگر تو قیامت کے دن تک یوں ہی بیٹے مانگتا رہتا تو آج حسین تجھے عطا کرتا رہتا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ مولا حسین نے اس کی عملی تفسیر کر کے بتایا کہ اگر تقدیر بدلوانی ہو تو ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں وہ بھی عطا کریں گے جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا۔ ہمارا تو کام ہی تقدیر بنانا ہے، ہم ہی تو صاحب تقدیر ہیں۔ فطرس جو اللہ کا مجرم تھا، تقدیر میں لکھی ہوئی سزا کاٹ رہا تھا، مگر جو ہی مولا حسین کے جھولے سے مس ہوا اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی۔ پھر سے پر عطا ہوئے اور اس بار ایسی تقدیر سنوری کہ جب غرور و تکبر کی وجہ سے جس عذاب میں مبتلا تھا اسی غرور و تکبر سے دوبارہ کہنے لگا من مثلی۔ اور جب اس نے کہا کہ دوبارہ غلطی تو اس نے کہا کہ نہ سراپا غلطی نہیں ہے۔ فطرس نے کہا پہلے بات کچھ اور تھی لیکن اب بات کچھ اور ہے۔ اب میں مولا حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، انہوں نے مجھے پر عطا کیے ہیں، اسی بات پر مجھے فخر ہے، اور یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا من مثلی۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کا قبلہ امام کو بنا لو، لیکن یہاں اکثر لوگ ان کی جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی ذات کا مظہر تو ہے ہم اسی سے مانگتے ہیں، جو مدبر الامور ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو داتا ہے، جو مولا ہے، اس سے دعا نہیں کرتے۔ اور جو امام سے منہ موڑ کر اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ انہیں نہیں دیتا، اور ضرور مگر وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا اور آخرت تک کچھ نہ بچے گا، مگر جو امام عطا کر دے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ ان کی عطا وقتی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ان سے محبت کرتا ہے گناہگار بھی ہو تب بھی دائمی جنت میں رہے گا، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ عبادت گزار بھی ہو واصل جہنم ہی رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو رب العالمین چاہتا ہے۔ سورہ تکیور آیت نمبر 29۔ یعنی امام مشیت اللہ ہے، اللہ کی چاہت کا نام امام ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اسی کے لیے نہ کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یعنی قربتاً اللہ، تو اللہ رضا کا نام ہے تو امام اس کی رضا ہے۔ کیا تم نے شب ہجرت کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے امام کا نفس خریدا اور رضائیں اس کے حوالے کر دیں، تو اب کہیں وہ بیت شجرہ سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے امام راضی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے کیوں راضی نہیں جن سے اللہ راضی ہوا؟ تو بھائیوں بہنوں، اس سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے دوبارہ ناراض نہیں ہوگا؟ نہیں ہے نا؟ تو جن کو تم رضی اللہ کہتے ہو، ہم ان کو اللہ کی ناراضگی کی ہزاروں وجہ بتا سکتے ہیں۔
کیا تم بھول گئے کہ جنگ خیبر کی وہ بات کہ جب رسول نے فرمایا تھا کہ کل علم میں مرد کو دوں گا جو کرار و غیر فرار ہوگا اور اللہ اس کی ہاتھ پر فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بار الہ، جو علی سے بغض اور عداوت رکھے تو بھی اس سے بغض اور عناد رکھ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، یعنی اللہ کی رضا و محبت کا دار و مدار امام پر ہے، جس سے جتنا راضی امام ہوگا اس سے اتنا ہی راضی اللہ ہوگا، جس سے جتنا ناراض امام ہوگا اس سے اتنا ہی ناراض اللہ ہوگا۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ جہنم میں رضی اللہ جائیں گے یا امام سے راضی ہو کر امام کو منائیں گے۔ امام سے راضی تھے تو کوئی دلیل پیش کر دو، ورنہ ہمارے پاس تو ہزاروں دلائل ہیں جس سے ان کی ناراضگی ثابت ہوتی ہے۔ والسلام یا علی مدد۔